اللہ کے علاوہ سے دعا مانگنا بھی کیا ہے؟ شرک ہے. آج کے مشرک نے کیا کیا؟ یہاں بھی ڈنڈی مار دی. انہوں نے کہا نہیں بھائی، ہم کسی اور کی نہ عبادت کرتے ہیں اور نہ ہم دعا مانگتے ہیں. ہم نبی سے جب ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، تو ہم دعا تھوڑی مانگ رہے ہیں، ہم تو ہیلپ مانگ رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں ہم؟ ہیلپ. ہم جب پولیس سے کہتے ہیں پلیز ہیلپ می، تو کیا مشرک ہو جاتے ہیں؟ خوب سمجھ لو، معبود کا ایک مطلب ہے اللہ کی نظر میں. معبود کا مطلب جس کی عبادت کی جائے اور اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے. مشرک یہاں بھی ڈنڈی مارتا ہے، ہم عبادت تھوڑی کر رہے ہیں، عبادت تو ہم صرف اللہ کی کر رہے ہیں. اللہ کیا کہتا ہے؟ جو کسی سے دعا مانگ رہا ہے تو دعا سب سے بڑی عبادت ہے. اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگ رہا ہے تو وہ کسی اور کی عبادت کر رہا ہے، لہذا اس نے ایک سے زیادہ الہ بنا لی ہے. مشرک پھر ڈنڈی مارتا ہے، وہ کہتا ہے ہم دعا تھوڑی مانگ رہے ہیں، ہم تو نبی سے یا دوسروں سے ہیلپ مانگ رہے ہیں. تو جیسے تم پولیس سے ہیلپ مانگتے ہو تو مشرک نہیں بنتے، تو نبی سے ہیلپ مانگنے سے انسان کہاں سے مشرک ہو جاتا ہے؟ نہیں یاری میرے خیال ہے کھوپڑی شریف میں بات. ارے بھائی آپ لوگ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تعویل در کیا ہوتی چلی جاتی ہے شرک میں؟ تعویل. دوبارہ سے شروع کرتا ہوں تاکہ سبق یاد ہو جائے. بچے کو سب سے پہلے کیا سکھانا ہے؟ اللہ کا وجود، اس کے بعد اللہ کی توحید، اس کے بعد توحید کی ڈیفینیشن کہ بیٹا توحید کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف ایک اللہ کو مانا جائے زبان سے. ایٹیٹیوڈ سے پتا چلنا چاہیے کہ آپ پریکٹیکلی بھی کس کو مانتے ہو؟ ایک اللہ کو. بچہ انسان کا بچہ ہوگا تو اب پوچھے گا ابو پریکٹیکلی ایک اللہ کو ماننا کسے کہتے ہیں؟ تو آپ پھر ان کو اتفاقی مثالیں بھی دو، احترازی مثالیں بھی. احترازی کسے کہتے ہیں یہ میں پہلے آپ کو سمجھا دوں، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. دیکھو جب بھی ہم کسی چیز کو سمجھاتے ہیں نا تو کچھ مثالیں ایسی دینی پڑتی ہیں جو اس پہ پوری اتر رہی ہوں، اور کچھ ایسی دینی پڑتی ہیں جو اس پہ نہ اتر رہی ہوں، تاکہ بچے کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ اس میں داخل نہیں ہے. مثال کے طور پر ہم جب صرف نحو پڑھتے ہیں نا، صرف اور عربی گرامر پڑھتے ہیں، تو صرف میں یہ طلبہ کو پتا ہے کہ جب کوئی صیغہ ہم حل کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں قانون پیش کرتے ہیں کہ یہ اس کی اتفاقی مثال ہے اور یہ اس کی احترازی. میں آسان زبان میں سمجھ. دیکھو قالا عربی میں ایک لفظ ہے. قالا کیا ہے عربی میں؟ سب کو پتا ہے. قالا کہا اس نے، قال اللہ تعالی، اللہ نے کہا، کہتے ہیں نا. جب ہم گرامر پڑھتے ہیں نا تو بچوں کو سکھاتے ہیں دیکھو بیٹا قالا اصل میں تھا قاوالا. اصل میں یہ لفظ کیا تھا؟ قاوالا. ضربا کی طرح، جیسے ضربا ہے ایسے کیا ہے؟ قاوالا. لیکن واو پہ چونکہ حرکت ہے، واو ساکن نہیں ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، تو جب بھی واو کے اوپر حرکت ہوگی اور اس سے پہلے زبر ہوگا تو عربی میں قاعدہ یہ ہے کہ اس واو کو الف سے تبدیل کر دیتے ہیں. تو یہاں بھی چونکہ واو پہ حرکت ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، لہذا یہاں واو کو کیا کر دیں گے؟ الف سے تبدیل. تو یہ قانون بتا کے بچے کو پہلے احترازی مثال بتائی جاتی ہے کہ دیکھو بچہ قولن کا لفظ ہے، یہ قالن کیوں نہیں ہو رہا؟ بچے سے پوچھا جاتا ہے دیکھو بیٹا قول، اور قرآن میں ہے نا جگہ قولن کو قالن نہیں پڑھتے. اب بتاؤ بیٹا قولن کو الف سے کیوں تبدیل نہیں کر رہے؟ بچہ انسان کا بچہ ہوگا تو پتہ ہے کیا کہے گا؟ وہ کہے گا ابو آپ نے جو قانون بتایا تھا نا اس میں کہا تھا واو کے اوپر حرکت ہو، یہاں ساکن ہے، زبر زیر پیش نہیں ہے، اس لیے یہاں الف سے تبدیل نہیں کریں گے. اٹ از کالڈ احترازی مثال. اس کو کیا کہتے ہیں؟ احترازی. یعنی قانون کی باقی شرطیں پائی جا رہی ہیں، ایک شرط نہ پائی جانے کی وجہ سے یہاں قانون جاری، باقی ساری شرطیں، واو بھی ہے، اس سے پہلے زبر بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن الف سے تبدیل نہیں کریں گے اس کو ہم. تو جب توحید بچے کو سمجھاؤ، پہلی بات تو پہلے خود تو سمجھ لو. مجھے تو لگ رہا ہے آپ لوگ کوئی نہیں پتا. تو بھی آپ لوگ فرض کر لیں کہ آپ میرے بچے ہیں، فرض کر لیں، اور میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. بہت معذرت کے ساتھ یہاں بہت سے لوگ سمجھے ہوئے بھی ہیں، میرا مقصد میرا تو اسٹائل ایسا ہو گیا، کیا کروں میں. تو توحید کو نا احترازی مثالوں سے ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ امت شرک سے نہیں بچے گی. شیطان سب سے پہلے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے یا تو خدا کا انکار کرواتا ہے، اور جو خدا کو ماننے والے ان کو شرک پہ لے کے آتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام توحید کے کتنے بڑے علم بردار تھے، لیکن عیسائی شرک سے نہیں بچ سکے. حالانکہ انجیل میں جگہ جگہ توحید 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 آج بھی ہے. تبھی عیسائیوں سے پوچھو خدا کتنے کر؟ ایک. کس کی عبادت کرتے ہو؟ صرف ایک کی. پریکٹیکلی کیا ہے؟ گڑبڑ کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ جس طرح سے توحید کو ضبط کرنا چاہیے تھا نا احترازی مثالوں سے، جہاں ہم بتائیں یہ توحید ہے وہاں یہ بھی بتائیں یہ توحید لگتی ہے، حقیقت میں نہیں ہے.
اچھا اس میں شرک میں بھی کچھ چیزیں ہیں جو شرک لگتی ہیں ہوتی نہیں ہے، وہ دونوں کو احترازی مثالوں سے سیکھنا. خیر ابھی تو بہت لمبا معاشرتی علوم کا پورا پیپر ہو جائے گا، تو میں جلدی سے اس کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو پہلا بچے کو آپ بتائیں گے اللہ ہے، پھر آپ بتائیں گے بیٹا وہ اللہ، ہم کس اللہ کی توحید کے قائل ہیں. بچہ پوچھے گا ابو توحید کیا ہوتی ہے؟ کوشش کریں بچے کی اماں بھی وہاں بیٹھی ہوئی ہو، کوشش کریں آپ. تو بچہ پوچھے گا کہ ابو توحید کسے کہتے ہیں؟ آپ بولو کہ توحید کا مطلب بنانے والا بھی ایک اور عبادت بھی صرف اس ایک کی جائے گی. اب مشرک لوگ فوراً یہاں کیا کر دیتے ہیں کہ ہم عبادت تو صرف اسی کی کرتے ہیں، ہم تو دوسروں سے دعا مانگ رہے ہیں. تو بچے کو آپ نے سمجھانا ہے بیٹا کسی سے دعا مانگنا پکارنا یہ عبادت کا جزو اعظم ہے. اور قرآن کی آیت بھی یاد کر لیں وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارے گا، اس سے دعا مانگے گا، تو اس کا حساب اللہ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے، نہیں چھوڑے گا اللہ اس کو. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی کسی سے دعا مانگنا بھی عبادت ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا یہ کیا ہے؟ شرک ہے. تو اللہ کے علاوہ سے دعا مانگنا بھی کیا ہے؟ شرک ہے. آج کے مشرک نے کیا کیا؟ یہاں بھی ڈنڈی مار دی. انہوں نے کہا نہیں بھائی ہم کسی اور کی نہ عبادت کرتے ہیں اور نہ ہم دعا مانگتے ہیں. ہم نبی سے جب ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، تو ہم دعا تھوڑی مانگ رہے ہیں، ہم تو ہیلپ مانگ رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں ہم؟ ہیلپ. ہم جب پولیس سے کہتے ہیں پلیز ہیلپ می، تو کیا مشرک ہو جاتے ہیں؟ بھائی آپ ڈاکو کھڑا ہوا ہے بندوق لے کے، اول تو ایسے موقع پہ پولیس الحمدللہ ہوتی نہیں ہے، لیکن اگر فرض کرو پولیس ہے اور ڈاکو آپ سے چیزیں لے کے بھاگ رہا ہے، تو آپ پولیس سے فوراً کیا کہتے ہیں؟ پلیز ہیلپ می. تو وہ کہتے ہیں بھائی جب پولیس سے مدد مانگی جا سکتی ہے تو یا رسول اللہ مدد کہہ دیا، یا پولیس مدد کہہ دیا تو کافر نہیں ہوا، یا رسول اللہ مدد کہہ دیا فوراً شرک اور کفر کے فتوے لگنا شروع ہو گئے. یہ کون سا اسلام ہے بھائی؟ تو بچے کو پھر آپ نے سمجھانا ہے، اس بہانے آپ خود بھی سمجھ جاؤ گے. بچے کو پھر آپ نے سمجھانا ہے بیٹا مدد کی دو قسمیں ہیں، ایک مدد وہ ہوتی ہے جو اسباب کے تحت ہوتی ہے، اور ایک مدد وہ ہوتی ہے جو اسباب سے ہٹ کر ہوتی ہے. جب آپ پولیس سے مدد مانگتے ہیں تو کیا مطلب؟ جو کام بھی پولیس کرے گی نا اس کی سائنٹیفک لاجک ہوگی کوئی نہ کوئی. پولیس چل کے آئے گی، گاڑی سٹارٹ کرے گی، گاڑی میں پیٹرول ہوگا تو گاڑی چلے گی، ٹائر جڑا ہوا ہوگا تو ٹائر گھومے گا. اسباب مہیا ہوں گے تو مدد ہوگی، اسباب نہیں ہوں گے تو مدد نہیں ہوگی. پھر پولیس ڈاکو کے پیچھے پیچھے بھاگے گی، اگر پولیس کی اسپیڈ ڈاکو سے تیز ہوئی تو ڈاکو کو پکڑ لے گی، اگر ڈاکو کی اسپیڈ تیز ہوئی تو ڈاکو کو بولتے کیوں نہیں بھائی نہیں پکڑے گی. عام طور پہ چونکہ ڈاکو کی اسپیڈ تیز ہوتی ہے اس لیے پکڑے نہیں جاتے. تو یہ سارے اسباب اختیار کر کے وہ آپ کی مدد کرے گی، تو اسباب کے تحت ان سے مدد مانگی جاتی ہے. لیکن جہاں سائنٹیفک لاجک نہ بنتی ہو، اسباب کی دنیا میں مدد کا امکان نہ ہو، وہاں جب مدد مانگی جائے گی یہ مدد عربی میں دعا کہلاتی ہے. شریعت اس پکار کو کیا کہتا ہے؟ دعا. یہ اللہ سے ہو یا یہ اللہ کے علاوہ سے جب ہوتی ہے تو یہ شرک کہلاتا ہے. جب کوئی شخص یہ کہتا ہے یہاں بیٹھے بیٹھے یا رسول اللہ میری مدد کریں، تو کوئی سائنٹیفک لاجک ہے اس کی؟ نبی تو صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی قبر مبارک میں ہیں، وہ کیسے مدد کر سکتے ہیں بھائی؟ وہ کیسے مدد کر سکتے ہیں آپ کی؟ کیا وہ قبر مبارک سے نکل کر آئیں گے؟ یہ پاسبل نہیں ہے. اللہ ہر جگہ ہر ایک کی سنتا بھی ہے اور جب چاہے جس کی مدد کر بھی سکتا ہے. اب بچہ اگر سمجھدار ہوگا تو آپ سے ایک سوال پوچھے گا، اور اگر سمجھدار نہیں ہے تو آپ خود اس کو یہ سوال اٹھا کے اس کا جواب دے دینا. جب لقمان السلام نے اپنے بچے سے کہا نا لا تشرک باللہ، تو امید ہے کہ بچے نے سارے سوال پوچھے ہوں گے. تو قرآن نے تو اختصار سے ذکر کیا نا تاکہ آگے تم اس کو خود ایکسپلین کرتے رہو بیٹھ کے کہ شرک کسے کہتے ہیں. تو بچہ پھر آپ سے پوچھے گا کہ ابو اگر اسباب سے ہٹ کے اختیارات اللہ نے کسی کو بھی نہیں دیے، جو کوئی بھی کرے گا، پولیس اسباب کے تحت کرتی ہے نا، کیا خیال ہے بھائی؟ اسباب سے ہٹ کے کسی کے پاس اختیارات اگر نہیں ہیں، تبھی تو ہمیں منع کیا جا رہا ہے مت مانگو، کیونکہ اللہ نے ان کو اختیارات نہیں دیے ہیں. تبھی تو کہا جا رہا ہے دیے ہوتے تو پھر اللہ کیوں روکتا؟ آپ نے کسی کو کسی جگہ کا وزیر بنا دیا کہ پانی اس کے اختیار میں، جب چاہے گا پانی چھوڑے گا، اور پھر گورنمنٹ منع بھی کرے اس کے پاس نہ جانا، تو ہم کہیں گے بھائی اختیارات دیے کیوں جب جانے سے منع کیا ہے؟ اس کا مطلب دیے ہی نہیں ہے. تو بھائی اسباب سے ہٹ کے اگر اختیارات مخلوق کے پاس نہیں ہوتے
تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پہ بیٹھے بیٹھے چاند کے 2 ٹکڑے کیسے کر دیے؟ نہیں آ رہی بات؟ اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کرنے میں کسی سبب کے محتاج نہیں ہے. اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک بنتی ہے؟ ارے کوئی سائنسدان اس بات کو مانے گا کہ کوئی انسان یہاں سے اشارہ کرے اور چاند؟ پتھر 2 ٹکڑوں میں نہیں ہو سکتا تو چاند کہاں سے 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا؟ ابو مجھے یہ بتائیں، ہم نے تو مولوی صاحب سے جمعے میں سنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب لاٹھی پھینکتے تھے سانپ بنا دیا کرتے تھے. اسباب کی دنیا میں کیا یہ پاسبل ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ امپاسبل. عیسیٰ علیہ السلام جب مردے کو کہتے تھے قم باذن اللہ، مردہ ایک دم کھڑا ہو جاتا تھا. سائنس نے آج اتنی ترقی کر لی، اب تک ایک رپورٹ بھی ایسی نہیں کہ مردے کو زندہ کر دیا ہو. اگر ممکن ہوتا سب سے پہلے مائیکل جیکسن کو زندہ کرتے. اس پہ بہت خرچ ہوا تھا ڈاکٹروں کا، کروڑوں روپے ڈاکٹروں نے خرچ کر چکے تھے اس پہ کہ اس کو بچانے کے لیے. تو سوال پیدا ہوتا ہے یہ مرا کیوں؟ انشورنس کمپنیوں کا بیڑا غرق ہو گیا تھا. سب سے پہلے کس کو زندہ کرتے بھائی؟ تو جن کی بیویاں مر گئی ہیں وہ کبھی بھی زندہ کرنے کی کوشش نہ کرتے، لیکن آزمائش میں آ جاتے وہ کہ زندہ کیا تو پھنسیں گے، نہیں کیا تو لوگ بولیں گے محبت ہی نہیں تھی. بڑی آزمائش میں پھنس جاتے وہ. اچھا خیر، تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کو کیسے زندہ کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام جب کوڑ کے مریض کو ہاتھ لگاتے وہ ٹھیک ہو جاتا. نہ کوئی میڈیکل کالج میں عیسیٰ علیہ السلام نے پڑھا تھا، حتیٰ کہ پرندہ بناتے مٹی سے اور پھونک مارتے اور وہ سچی مچی کا پرندہ بن کے اڑنے لگتا. ابا یہ سب کیا ہے؟ واٹس ہیپننگ انگلش میں بولے گا. آج کل کے بچے یہ کیا ہے نہیں بولتے. واٹس گوئنگ آن؟ ابا یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں کیا سن رہا ہوں؟ امام صاحب نے آج تقریر میں بتایا، اور پھر امام صاحب نے یہ بھی بتایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کر سکتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو عیسیٰ سے بھی اوپر ہے. وہ ہمیں اولاد کیوں نہیں دے سکتے؟ تو آپ نے بچے کو اس چیز میں بھی ایکسپلین بولو کرنا ہے. بیٹا بات یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے معجزہ، وہ پیغمبروں کے ہاتھ پہ صادر ہوتا ہے، اس میں پیغمبر کے ارادے کا دخل نہیں ہوتا. نہ وہ کام پیغمبر کرتے ہیں، کام کون کرتا ہے؟ اللہ. پیغمبر کا صرف ہاتھ استعمال ہوتا ہے، پیغمبر کو اختیارات نہیں دیے جاتے. بچہ کہے گا ابا اس کی کوئی دلیل تو پیش کرے، ایسا نہ ہو آپ مجھے توحید کے نام پہ الو بنا رہے ہوں. اور مسجد کے جو مولوی صاحب تھے وہ صحیح مثالیں دے رہے تھے کہ موسیٰ زندہ کرتے تھے، موسیٰ لاٹھی کو پھینکتے تھے سانپ بنتی تھی. تو یہ آپ نے کہاں سے نکال دیا کہ ہو سکتا ہے اللہ نے اختیار دے دیا ہو؟ اللہ نے نبی کو اختیار دے دیا ہو کہ جب بھی چاہیں گے آپ یوں کریں گے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے. اختیارات دے دیے نا اللہ نے پیغمبر کو، دیے بھی تو اللہ نہیں ہے. تو آپ نے بولا نہ بیٹا، اللہ نے کسی کو اختیارات نہیں دیے. جب چاہتا ہے کسی پہ کام لے لیتا ہے. کام لینا الگ چیز ہے، اختیار دینا الگ چیز. اس کی ایک مثال دیتا ہوں، مثال سے بات سمجھائیں. دیکھو بیٹا یہ جو پین ہے، میں جب اس سے تمہارا نام لکھتا ہوں، جیسے ستار نام ہے بچے کا، میں نے دیکھو ایس سے TTAR لکھ دیا، میں نے پین سے کام لیا ہے. پین کے پاس یہ اختیار نہیں کہ خود ہی گھوم گھام کے ایس لکھ دے، یہ اختیار ہے پین کے پاس. لہذا جب بھی تم کہو گے کہ ستار لکھو، تم مجھے کہو گے، پین کو نہیں کہو گے، کیونکہ پین میرے ہاتھ میں گھوم رہا ہے، جہاں چاہوں میں گھماؤں. پین کے پاس اختیارات نہیں ہے. تو بیٹا اللہ پیغمبروں سے بھی بعض دفعہ کام لے لیتے ہیں. پیغمبر کو کہتے ہیں صرف آپ اشارہ کریں میں ٹکڑے کر دوں گا. اس کا شرک سے کوئی تعلق نہیں ہے. اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے. اور پھر وہ اس کو دلیل دیں آپ کہ دیکھو بیٹا اگر موسیٰ کلیم اللہ کے پاس یہ اختیار ہوتا کہ لاٹھی کو سانپ بنا دیں، تو سوال پیدا ہوتا ہے سورہ طٰہٰ میں جب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا میری لاٹھی ہے، اس سے پتے وتے جھاڑتا ہوں. اللہ نے فرمایا میں موسیٰ اس کو زمین پہ ڈال دے، القیہا یا موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام نے زمین پہ ڈال دیا. قرآن کہتے فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، سانپ بن کے دوڑنے لگی. موسیٰ علیہ السلام خوفزدہ ہو گئے. قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام بھاگے، وَلَمْ يُعَقِّبْ، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا. میں نے ایک جگہ یہ بیان کیا تو نیچے کسی کی آیت کا ریفرنس دیں، ان کو خیال تھا یہ مفتی صاحب غلط بات